اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید انادی شاہ سہیل آف سندھ کے ساتھ۔ ناظرین، آج جس خبر پہ میں بات کرنے والا ہوں وہ میڈیا کی زینت بنی ہوئی تھی۔ بالآخر 3 ماہ کی علالت کے بعد نور جہاں چل بسی۔ نور جہاں نے 17 سال اپنی سروس دی۔ کراچی کا جو چڑیا گھر ہے وہ پاکستان کے قدیمی چڑیا گھروں میں شامل ہوتا ہے اور انگریزوں نے بنایا تھا۔ یہ ہتھنی مجھے علم نہیں کہ کس ملک سے تھی، مگر سب لوگوں نے اس کے پھسلنے کے بعد لگاتار 3 ماہ کوششیں کی، اور آج یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم بھی کیا گیا۔ اس پوسٹ مارٹم کے جو سیمپل ہے وہ بھی اسلام آباد کی ہسپتالوں میں بھیجے گئے۔ مجھے جس طرح نور جہاں کی وفات کا افسوس ہے، اس سے پہ اس بات کی بڑی تصحیح ہوتی ہے اور بڑی مجھے سکون ملتا ہے کہ وائلڈ لائف کی یعنی کہ جانوروں کی تحفظات کے لیے ہم کتنے سنجیدہ ہیں اور کتنے غم زدہ ہیں۔ ہم بلک بلک کے روتے ہیں، اور جب بھی پاکستان میں سائبریا سے پردیسی پنچھی آتے ہیں تو وہ ہماری بندوق کی نوک پہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے وائلڈ لائف کے لیے ہم نے ناظم جوکھیوں کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے شکار کرنے سے منع کیا۔ ہم اپنے ملک میں کتنے غیر ملکیوں کو شکار کرنے سے نہیں روک سکتے، اور پھر نور جہاں کا درد بانٹنے کے لیے گورنر کامران ٹیسوری نے اسپیشلی، جنہوں نے پورا رمضان صرف کراچی والوں کے لیے افطار پارٹی کی، کراچی والوں کے لیے بازار لگایا، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ گورنر کراچی ہے، گورنر سندھ نہیں ہے۔ اگر گورنر سندھ ہوتے تو سندھ کے حالاتوں پہ بھی نظر رکھتے، اور کراچی کے اگر عوامی نمائندے ہوتے تو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب اسٹریٹ کرائم نہ ہوتا ہو۔ آج بھی ایک عورت جس سے مزاحمت کیا جاتا ہے وہ مزاحمت نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی چیز کے لیے حفاظت کرنا ہوتی ہے، ان پیسوں کی جن پیسوں کا خال پر نہیں کیا جاتا، جو چیزیں خرید سے بالاتر ہو گئی ہے، اس کے لیے لینے والا اور دینے والا اپنی قیمتی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا۔ دن دہاڑے کتنے موبائل فون، کتنے گھروں سے لوٹ مار کراچی کی گلی گلی میں چل رہا ہے، مگر وہاں سے صرف ایک سرخی کے علاوہ اور کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی ہے کہ یہ حالات ہے ہمارے کراچی کے۔ کراچی جل رہا ہے۔ کراچی کے لوگ رات میں کیا دن میں بھی نکلنے سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے موبائل فون اور اپنے پیسے رکھنے چھوڑ دیے ہیں، اور یہی حالات ہمارے سندھ کے دوسرے علاقے بھی ہے۔ کند کوٹ کے علاقے میں دن دہاڑے بندے اٹھائے جاتے ہیں، ایک استاد کا قتل ہوتا ہے، پھر بھی ہم خاموش ہیں۔ ہماری موٹر وے پولیس، جس کا بڑا نام تھا کسی زمانے میں، وہ راستوں پر کھڑی ہے، وہاں گاڑیوں میں لوٹ مار چل رہی ہے، ڈبل سواری بھی نہیں، ٹرپل سواری، ٹین ایجر بچے موٹر سائیکل کو نیشنل ہائی وے پہ
جب 100 کی اسپیڈ پہ چلاتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ زندگی اور موت کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ اور اس بیچ میں اس عید کے 3 دنوں میں بے شمار حادثات ہوئے موٹر سائیکل کے، مگر موٹر سائیکل والوں کے لیے موٹر وے کا کوئی اصول نہیں ہے۔ موٹر وے والوں کو زیادہ تر ہم نے بڑے لوڈر پکڑتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ موٹر والے کبھی بھی موٹر سائیکل یا چنگچی رکشہ جس میں بے تحاشا لوگوں کو سوار کیا جاتا ہے اور سندھ کے علاقوں میں اسپیشلی عید کے دنوں میں لے کر جاتے ہیں، ان ڈرائیوروں کے پاس نہ تو لائسنس ہے، نہ تو ان کو کراسنگ کا پتہ ہے، نہ تو ان کو سگنل کا پتہ ہے، نہ تو ان کو کٹس کا پتہ ہے۔ راؤنڈ اباؤٹ میرے علم کے مطابق 30 سے 40 لوگ ان عید کے دنوں میں روڈ کے حادثات میں لقمہ اجل بن گئے، مگر ہمارے حکمران، ہمارے گورنر، ہمارے وزیر اعظم، ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی سیاست، اپنی کرسی کو کے بچانے کے لیے صبح شام خبروں میں آتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ کراچی جل رہا ہے یا سندھ کے علاقوں میں یہ حالات ہے یا بلوچستان کے علاقوں میں یہ حالات ہے۔ اور مقامی قیادتیں جو ہمارے نمائندگان ہیں، جو ایم پی ایز ہے، جو ایم این ایز ہے، وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ اتنی بدامنی کیوں ہے، اتنا نشہ کیوں چل رہا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی رہنما نے اس وجہ سے کسی افسر کا تبادلہ کرایا ہو، کسی ایس پی کا، کسی ڈی سی کا، کہ اس نے کرپشن کی ہو یا اس نے لوٹ مار کے خلاف کریک ڈاؤن کیے ہو، مگر اس کا تبادلہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ اس سیاستدان کے کہنے پر کسی نہ کسی کو اگر آزاد نہیں کرتا تو پھر اس کی شکایت لگائی جاتی ہے۔ یہ نظام ہے ہمارے سندھ پولیس کا۔ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ سب لوگ ان چیزوں سے گھبرا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ کو کئی صدیاں گزر گئی، ہم نے کبھی کسی حکمران کی غلامی کی۔ 1947 کے بعد ہم نے کہا کہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، مگر آزادی ہمیں ایسی آزادی ملی جس میں ہم پہ ہر علاقے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں اور ہر محلے میں ایک حاکم بٹھا دیا گیا۔ اس حاکم کی حاکمیت کے بغیر ہمارا گزرنا تو کیا، ہمیں جنازے دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اس حاکم کی مرضی ہے کہ وہ کتنی بھی زمین لے لے، وہ کس کی بھی عزت اتار دے، وہ کسی کی بھی بے عزتی کر دے، وہ کسی کے عمر کے بندے کو اونچا نیچا بول دے، مگر ہم میں لب کشائی کی کبھی بھی کوشش تک نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے وہ سارے لوگ اور ان کے خاندان کو اتنا ڈرایا گیا کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اور عام انسان، عام پاکستانی یہ سوچتا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں، مجھے پیدا ہونے کے بعد 10ویں 11ویں 12ویں جماعت پاس کرنے کے بعد چھوٹی موٹی کوئی نوکری مل جائے، اور نوکری بھی ملے گی یا تو پیسوں پہ یا تو سیاسی سفارش پہ۔ میرٹ کا جو ایجوکیشن میں جنازہ نکلا ہے، جب اس کے ہم فیکٹس فگر لائیں گے تو آپ خود حیران ہوں گے کہ اتنے خربوں کے روپوں کی بجٹ کے بعد اسکولوں کی حالات اور ان کے فرنیچر اور ان کی جو میرٹ بنائی گئی ہے اس کے کیا نتائج نکلے ہیں۔ ہم سب سر پکڑ کے صرف سوچیں گے۔
ہم سب نوکری ملنے کے بعد روز نوکری پہ جا کے پھر آ کے نیند کریں گے. نیند پوری کرنے کے بعد ہمارا ایک ایلیٹ کلاس کسی نہ کسی ہوٹل پہ کسی نہ کسی بیٹھک پہ جائے گا جہاں اس کے ہمراز ہو. پھر وہ وہاں شکایتوں کے انبار لگائے گا کہ رستے نہیں بن رہے، ہمارا ڈرینیج صحیح نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے. پھر اس پہ دوسرا مشورہ دے گا. پھر پاکستان کے مسائل ہم تبصرہ کرنے کے بعد پھر امریکہ کے مسائل، پھر رشیا کے مسائل، پھر انٹرنیشنلی ویژن ہے اس کے اوپر بات کر کے چائے کا ایک کپ پی کر 2 گھنٹے اس بیٹھک پہ گزار کے 11 ساڑھے 11 بجے اپنے گھر کو چلے جائیں گا. پھر دوسرے دن یہی تبصرہ ہوگا، فلاں کرپٹ ہے، فلاں یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. مگر یہ محدود نشست ہوتی ہے، ہماری آواز کبھی بھی یکمشت نہیں آئی. ہم کرپشن کے خلاف کبھی بھی کھڑے نہیں ہوئے ہیں. کھڑے ہونے کی بات دور ہے، ہم لب کشائی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ فلاں بیوروکریٹ سر عام کرپشن کر رہا ہے، فلاں بندہ سر عام نشہ بیچ رہا ہے، فلاں پولیس افسر سر عام زیادتی کر رہا ہے. اگر جہاں پر عورتوں کی عزت محفوظ نہ ہو، جہاں مریض کو عدلیات نہ ملتی ہو، جہاں بوڑھے باپ کو نکالا جاتا ہو، جہاں 60 سال کے پاکستانی کو پینشن کے لیے 2 سال انتظار کرنا پڑتا ہو، جہاں کسی ملازم کی موت ہو جائے تو ان کے وارث کو 2 سال اپنی لائبلٹیز لینے کے لیے لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں انسانیت کی کوئی قدر نہیں، مگر جانوروں کی بہت قدر ہے. اگر جانور مارنے ہو تب بھی قدر ہے، اگر جانور مر جائے پھر بھی قدر ہے. اس پہ ہم روئیں گے بھی، اس پہ خرچہ بھی آئے گا، اس پہ خبر نامے میں بار بار دکھایا جائے گا کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. کاش کہ ہمارے اتنے لاکھوں انسان بے گھر ہے، کاش ہمارے اتنے لوگ مر رہے ہیں، کاش ہمارے اتنے بچے اس دنیا سے جا رہے ہیں. ہم ان کے بارے میں بھی کبھی بریکنگ نیوز چلائیں. کبھی یہ بریکنگ نیوز میں نے نہیں دیکھی کہ آج یہ اسکول بند ہو گیا ہے، اس اسکول کے 100 بچے متاثر ہوئے ہیں، وہ علاقہ تباہ ہو جاتا ہے. اس تباہی کے مناظر ہم نہیں دکھاتے. ہمیں خبروں نہیں، ہمیں سنسنی چاہیے تو دکھاتے رہیے سنسنی. ہم اپنی بات کرتے رہیں گے تب تک، جب تک زندگی ہے. تب تک لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.